اسلام آباد میں میرے ایک جاننے والے رہتے ہیں۔ 30 سال ناروے میں گزارے، ریٹائر ہوئے اور اسلام آباد میں بس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر دے دیا، 2 گاڑیاں اور 8 ملازمین تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ جوانی میں جو کمایا وہ انویسٹ کر دیا۔ ناروے سے پینشن بھی آ جاتی تھی، لہٰذا صبح شام 2 وقت واک کرتے تھے۔ شام کو بیگم صاحبہ کے ساتھ کلب میں بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، چائے پیتے تھے اور واپس آ کر سو جاتے تھے۔ یہ ان کی روٹین تھی، لیکن پھر میں نے ان کے معمول میں تبدیلی دیکھی۔ ملازم 8 سے 4 ہو گئے، گاڑی بھی 1 رہ گئی، کلب آنا جانا بھی بند ہو گیا اور دوست احباب سے ملاقاتوں میں بھی تعطل آنے لگا۔ میں نے چند دن قبل ان سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو یہ مسکرا کر بولے، جاوید صاحب میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، میری پینشن اور کرائے اب میری اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے، لہٰذا میں نے سب سے پہلے گاڑی 1 کر لی۔ گاڑی 1 ہونے کی وجہ سے دوسرا ڈرائیور اضافی ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کر لی۔ کچن میں خان سامہ کے ساتھ ایک ہیلپر تھا، میں نے اسے بھی فارغ کر دیا۔ گھر میں ایک ویٹر تھا، مجھے وہ بھی فالتو محسوس ہوا۔ ہمیں خان سامہ کھانا دے دیتا ہے، بیگم نے اسے بھی نکال دیا۔ 2 چوکیدار تھے، ان میں سے ایک رہ گیا، اب صرف صفائی والا لڑکا اور مالی بچا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور میں کل بیگم سے یہ بھی کہہ رہا تھا، ہم اگر یہ گھر کرائے پر دے دیں اور خود فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں تو ہم باقی 4 ملازموں کی تنخواہوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا سیکیورٹی، بجلی، گیس اور پیٹرول کا خرچ بھی کم ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، آپ سادگی کی طرف آ رہے ہیں اور سادہ طرز زندگی ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ وہ بھی ہنسے اور پھر سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر بولے، ماشاءاللہ آپ مجھے اس وقت عمران خان اور شوکت ترین محسوس ہو رہے ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، جناب میں امیر تھا تو میری عمارت کا فائدہ صرف اور صرف غریبوں کو ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے 8 خاندان پل رہے تھے، ان کو کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی، گرم پانی بھی اور صاف ستھری رہائش بھی، ان کے والدین کو دوائیں اور بچوں کو تعلیم بھی مل رہی تھی۔ لیکن جب میرے ٹیکس بڑھ گئے، میں معاشی دباؤ کا شکار ہو گیا تو میں نے ملازمین کم کرنا شروع کر دیے۔ یوں یہ لوگ اور ان کے خاندان گلیوں میں رل گئے۔ میں اور بیوی روزانہ کافی شاپس میں جاتے تھے، کلب میں کھانا کھاتے تھے۔ حکومت نے کلب کے ممبرز، ریستورانوں اور کافی شاپس پر بھی ٹیکس بڑھا دیے۔ ہم آؤٹ آف بجٹ ہو گئے اور ہم نے کافی شاپس، ریستوران اور کلبوں میں جانا بھی کم کر دیا۔ ان کی آمدنی کم ہوئی تو انہوں نے بھی ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی۔ یہ اگر 20 لوگوں کو جاب دے رہے تھے تو اب ان میں سے 8-10 لوگ کم ہو جائیں گے۔ نقصان کس کو ہوا؟ غریب کو۔ حکومت اب سالمن فش، کتوں اور بلیوں کی خوراک اور ڈبوں میں بند خوراک پر بھی ٹیکس بڑھا رہی ہے۔ میں سالمن فش 5000 روپے کلو خرید رہا ہوں اور یہ انتہائی مہنگی ہے۔ میں مہینے میں 30,000 روپے کی فش کھاتا ہوں۔ حکومتی ترجمان روز مجھے اور میرے جیسے لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، سالمن فش اور ڈبوں میں بند خوراک بیچتے کون لوگ ہیں؟ مچھلی صاف کون کرتا ہے؟ کاٹ کر کون دیتا ہے؟ ڈبوں میں بند خوراک کی دکانوں پر کون کام کرتے ہیں؟ میں نے اگر گھر میں جرمن شیفرڈ یا ہسکی رکھا ہوا ہے یا پرشین کیٹ پال رکھی ہے تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ اور پالتو جانوروں کے کلینکس میں کام کون کرتا ہے؟ میں اگر ان کی خوراک افورڈ نہیں کر سکوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں بلی، کتے اور طوطے نہیں پالوں گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یوں پیٹس کیئر کی ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی۔ آپ یاد رکھیں، غریب کا سہارا حکومت نہیں ہوتی، امیر لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی حکومت 2، 4، 10 کروڑ لوگوں کو نہیں پال سکتی۔ یہ معاشرے کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سرمائے سے پیسہ نکال کر پسے ہوئے محروم طبقوں پر خرچ کرتے ہیں۔
حکومت اس وقت پورے ملک کو ہیلتھ کارڈز دے رہی ہے، یہ 2 کروڑ خاندانوں کو فوڈ سبسڈی بھی دے گی، لیکن سوال یہ ہے حکومت کے پاس رقم کہاں سے آئے گی؟ کیا حکومت کے سونے کے پہاڑ ہیں یا ہماری زمینیں کھسک کر سعودی عرب چلی گئی ہیں؟ لہٰذا پھر احساس پروگرام کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ یہ رقم ہم امیروں کے ٹیکس سے آئے گی، اور ہم اگر کام نہیں کریں گے، ہمارے پاس اگر رقم نہیں ہوگی تو ہم ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ ہیلتھ کارڈ اور فوڈ سبسڈی کہاں سے دے گی؟ لہٰذا آپ تمام لوگ پاگل پن اور بے وقوفی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ وہ شاخ کاٹ دیتے ہیں جس پر پورا معاشرہ بیٹھتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کے اندر ایک ظالم سرمایہ دار بول رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولے، معاشرے کو امیر لوگ چلاتے ہیں۔ امریکہ میں 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ ان کمپنیوں نے پورے امریکہ، آدھے یورپ اور 1/4 تھرڈ ورلڈ کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ آج اگر صرف ایپل کمپنی یا مائکروسافٹ بند ہو جائے تو امریکہ میں گرینڈ ریسیشن ہو جائے گا۔ اس ریسیشن کا اثر چین تک جائے گا۔ چنانچہ امریکی صدر کو اگر بل گیٹس یا ٹم کک کو بچانے کے لیے ایٹم بم بھی استعمال کرنا پڑے تو یہ 1 منٹ نہیں سوچے گا۔ جبکہ ہم روز اٹھتے ہیں اور وزیراعظم سے لے کر چپڑاسی تک پورا ملک امیروں، صنعت کاروں اور بزنس مینوں کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے ملک میں امیر سے امیر تر کو بھی گالی بنا دیا ہے، جبکہ پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر امیروں کو امیر تر بناتی ہے۔ امریکہ میں اس وقت 724 بلینئرز ہیں۔ چین اشتراکی ملک ہے، وہاں 698 ہیں۔ روس 1990 تک کمیونسٹ ہوتا تھا، لیکن آج صرف 30 برسوں میں وہاں 117 بلینئرز ہیں، اور ہمسائے انڈیا میں 237 بلینئرز بیٹھے ہیں، اور یہ تمام چند برسوں میں امیر سے امیر تر ہوئے ہیں۔ اور اگر امارت سے امارت تر بری تھی تو ان ملکوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ لوگ پوری دنیا کے محسن ہیں، ان کے پاس دولت آئے گی تو یہ مزید سرمایہ کاری کریں گے، سرمایہ کاری سے نوکریاں پیدا ہوں گی، نوکریوں سے مزید لوگ برسر روزگار ہوں گے، اور روزگار سے معاشرے میں غربت بھی ختم ہوگی اور حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن ہم ہر بار اس امیر شخص کو گالی دے کر اس پر ٹیکس بڑھا کر اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں جو ملک میں روزگار کا بندوبست کر رہا ہے، جو ملک کو کما کر دے رہا ہے۔ وہ رکے اور ہنس کر بولے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں اگر آپ کے پاس مزید پیسہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور جواب دیا، میں ملازمین کی تعداد بڑھاؤں گا، گاڑیاں خریدوں گا، نیا گھر بناؤں گا اور جی بھر کر خرچ کروں گا۔ وہ ہنسے اور کہا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ میں نے جواب دیا، حکومت اور غریبوں کو۔ حکومت کو مزید ٹیکس ملے گا اور غریبوں کو مزید روزگار۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے، یہ ہوئی نا بات، معیشت اس طرح چلتی ہے۔ آپ اگر رقم خرچ نہ کریں تو بھی آپ اپنی دولت بینک میں رکھ دیں گے یا پراپرٹی میں لگا دیں گے، اور یوں بھی یہ دولت سینکڑوں لوگوں کے چولہے جلائے گی۔ آپ سالمن مچھلی کو روک دیں گے تو لوگ اپنی عادت بدل دیں گے، اور یوں مچھلی کاٹنے، مچھلی کو جہاز سے اتارنے، کرایہ وصول کرنے اور ٹیکس جمع کرنے والے بے روزگار ہو جائیں گے۔ ملک میں کچھ لوگ مزید بے روزگار ہو جائیں گے۔ آپ کے ملک میں KPK کے وزیر اعلیٰ محمود خان 66,000 روپے، پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری اور وزیر آبپاشی محسن لغاری 1,000 روپے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار 2,000 روپے، وزیر توانائی حماد اظہر 29,000 روپے، شہباز شریف 82 لاکھ روپے، آصف زرداری 22 لاکھ روپے، بلاول بھٹو زرداری 5 لاکھ روپے، شاہ محمود قریشی 8 لاکھ روپے اور فواد چودھری 1,36,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں، اور باقی 331 پارلیمنٹیرینز ٹیکس کے گوشوارے ہی جمع نہیں کراتے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف آپ ملک چلانے والوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ ٹیکس دینے اور روزگار فراہم کرنے والوں کو عبرت کی نشانی بنا رہے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی خود چندہ جمع کیا، لیکن اب آپ چندہ دینے والوں کو عبرت کی نشانی بنا رہے ہیں۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟
وہ رکے اور پھر بولے، ملک اس وقت چلتے ہیں جب لوگ امیر سے امیر تر ہوتے ہیں، جب لوگ ڈبوں میں بند خوراک بھی کھاتے ہیں، کتے اور بلیاں بھی پالتے ہیں اور روزانہ سالمن فش بھی لیتے ہیں، لیکن ہماری فلسفی کیا ہے؟ امیر کو گالی دیں، اس کا کاروبار بند کریں اور اس کی پرچیزنگ پاور ختم کریں تاکہ ہم غریبی میں نام پیدا کر سکیں۔ آپ اب بنا لیں ریاست مدینہ، ایک ایسی ریاست جس میں محتاج ہی محتاج ہوں لیکن غنی کوئی نہ ہو، جس میں سارے ہاتھ نیچے ہوں، اوپر والا ہاتھ کوئی نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گئے لیکن میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ شکریہ۔